نیکی کرنا پڑتی ہے اور برائی جو ہے نا آٹومیٹکلی، آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کھیت ہے نا، اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ایسی چیزیں آٹومیٹکلی پیدا ہو جاتی ہیں جس میں آپ جو ہے نا اس کو اگر لانگ ٹائم چھوڑ دیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایسی چیزیں اگ جاتی ہیں کہ جس کو آپ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو، یعنی اگر آپ نے کسی ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے آپ نے کوئی چیز اگانی ہے تو پھر آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ یونائٹڈ اسٹیٹس سے خوش آمدید میرے دوستو، میں آپ کے ساتھ جو ٹائم ٹو ٹائم یہ ساری ایسی باتیں شیئر کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ یہ ایک ہی یعنی ہم اور آپ سارے اکثر لوگ جو ہے نا وہ ایک ہی ٹارگٹ میں کہ ہم جو ہے نا کیسے کامیاب زندگی بسر کریں۔ میرے دوستو، یہ آپ یاد رکھنا ہے کہ ہر بندے کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ میں نے اچھا کیسے کھانا ہے، اچھا کیسے لگانا ہے، اور جو ہے نا وہ کیسے جو پلیجر لائف گزارنی ہے، پھر شادی، بچے، اور یہ ہے پوری گیم۔ اور اس گیم میں بہت سی چیزیں ہم لوز کرتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، وہی بلیو دیٹ ایوری سیکنڈ آف یور لائف یو آر آنسریبل فار یور ایوری کنڈکٹ۔ اچھا، اس میں اللہ کا نظام ہے، وہ نظام جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا آٹومیٹک، جب سے یہ نظام اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور جب تک یہ قائم ہے یہ چلتا رہے گا، اور آگے بھی یہ ایک ریفلیکشن ہے کہ وہ جتنے بھی سٹیجز ہیں نا وہ سارے آٹو سٹیجز ہیں کہ ایوری تھنگ سیٹ اینڈ یو ول فیس دا کنسیکوینسز ایف فار ایگزامپل یو ہیو ڈن بیڈر، جس کو کہتے ہیں گڈ۔ تو یہ ہے بہت امپورٹنٹ، اس میں میں آپ کو جو پوائنٹ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے وہ ہر لمحات جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیابی کے لیے یعنی طے کر رہے ہیں، ایک وقت ایسے آئے گا کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے کتنا بڑا اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ ظلم یہ کیا ہے کہ if you will not make accountable yourself for every second of life، تو اس کا پے بیک بھی ہے، یعنی اسلام میں بھی پے بیک ہے اور یہ جو ہے آپ کی زندگی میں بھی پے بیک ہے۔ اس لیے آپ کو سب سے پہلے اس کی ترجیحات جو ہے نا وہ آپ نے اپنی زندگی کے یہ سارے سٹیجز کی اگر طے کرنی ہے، اینڈ اس کو آپ نے یوں کہتے ہیں کہ ایک اسکیجلی اینڈ فورسفلی اپنے سارے جو ہے جتنے بھی آپ کی 24 آور ہے اس کو آپ نے اسکیجل میں باندھنا ہے، تب جا کے آپ کوئی صحیح ڈائریکشن میں۔ اور اگر آپ اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے یہ سب سے ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ خوشی آپ کو نہیں ملے گی جب تک آپ ان چیزوں کو جو ہے نا زندگی کا حصہ نہیں بنائیں گے۔ ان سے مراد کیا ہے میرے دوستوں کہ آپ ایوری سیکنڈ آف یور لائف یو کنسیڈر دیٹ یہ ایسا جو ہے نا وہ زہر کا پیالہ ہے یا ایسا موتی ہے کہ جو اس کو کلیکٹ کر رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ آپ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کو آپ پلائیں کھلائیں موٹا تازہ کریں اور وہ سب سے زیادہ آپ سے دشمنی کریں۔ تو صحابہ کرام جو ہے نا وہ انہوں نے حیران ہوئے کہ یہ بھی کیا کوئی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ یہ آپ کا نفس ہے جس کو آپ کھلا پلا اور موٹا کر رہے ہیں نا، تو آپ سمجھیں کہ اگر اس کو آپ رائٹ ڈائریکشن نہیں دے رہے تو آپ سمجھیں کہ سانپ کو دودھ پلا رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے میرے دوستو، اللہ کا نظام ہے، یا آپ مانیں یا نہ مانیں۔ فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ٹھیک ہے، یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں برائی اور اچھائی دونوں کو جو ہے نا وہ موجود کیا ہے۔ اچھا، اس کو ایکولیٹی ہے، یعنی اگر قرآن مجید میں آپ یہ نہیں سمجھے کہ اگر شیطان کو موقع دیا گیا ہے، تصرف دیا گیا، کلیئرلی قرآن مجید میں ہے کہ ٹھیک ہے تم کو مہلت دی، تم کو وہ جو وسوسہ کرنے کی، انسان کو گمراہ کرنے کی، شیطانوں کے ساتھ مل کے انسان کو تباہ کرنے کی، ہمیں یعنی بتایا گیا کہ یہ بھی اس کو پوری اس کو آزادی ہے۔ یہ نہیں سمجھیں
کہ آپ جو ہے نا وہ کچھ محنت نہیں کریں گے تو آپ بچ جائیں گے میرے دوستو. اسی لیے میں نے یہ زمین بنجر کی پہلے مثال اسی لیے دی ہے کہ برائی جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی آپ اس سوسائٹی میں ہوتی جائے گی اور اس کو نقصانات یہ ہیں کہ پھر آپ کے دل میں جو جس کو کہتے ہیں زیادہ گناہ ہو جائے نا تو پھر وہ سوچنے سمجھنے یعنی رائٹ اور رانگ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور یہی اپنی جو ڈسٹرکشن کا آغاز ہوتا ہے اور انسان پھر اسفل السافلین میں چلا جاتا ہے. تو وی ایز اے مسلم ول ہیو ٹو اوپن اوور آئیز اور ہمیں یہ سوچنا ہے کہ بھئی ہماری زندگی کا یا تو یہ بہت کامیاب مومنٹ ہے جس کو ہم جو ہے نا کامیابی کی طرف ڈرائیو کر رہے ہیں یا بہت ہی یعنی تباہ کن مومنٹ ہے جس کو ہم ڈسٹرکشن کے لیے جو ہے نا موو کر رہے ہیں. تو اس آپ جو ہے نا کہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے انسان کی جو مثال کے باڈی کہ یہ جو ہے نا آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یعنی کنٹرول سے مراد یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ اس کو کھلا چھوڑتے ہیں تو یہ اس سوسائٹی میں اس دور میں آپ آٹومیٹکلی جو ہے نا اپنے آپ کو تباہ کریں گے. تو جب تک اس کو آرگنائز نہیں کریں گے ہر لمحہ یہ سمجھیں گے کہ اس کو میں نے جو ہے نا ہمیشہ ترتیب کے ساتھ اپنے آپ کو اور ایک ڈائریکشن میں ڈالنا ہے جب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. یہ بہت ہی اہم باتیں کہ اگر آپ اس پر عمل کریں اور سوچیں کہ ہر لمحہ جو ہے نا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو آپ نے صحیح استعمال کرنا ہے ورنہ یہ آٹومیٹکلی جو ہے نا آپ کی ڈسٹرکشن کا سامان بنتا جائے گا. اسی لیے میں نے دیکھا کہ ہماری اکثر زندگی ہم خود اس کو چھوڑ جاتے ہیں کہ جدھر ہمیں لے جائے تو اور اس کو ہم نام دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا. میرے دوستو نو، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو امتحان کے لیے بھیجا ہے اینڈ آل ٹول دیے ہیں. اب اس میں ہم پر ڈپینڈ کرتا ہے ان ٹول کو اپنی ڈسٹرکشن کے لیے استعمال کریں یا کامیابی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سوچنے کی میں ٹوٹل ویڈیو یہ بناتا ہوں جو آپ کی جو اوپن یور آئیز، آپ اپنا دماغ دل کھولیں اور سوچیں کبھی آنکھیں بند کر کے کہ آپ کا ہر لمحہ کیسے استعمال ہو رہا ہے اور آپ اپنے آپ کو نیکی کما رہے ہیں یا دنیا میں کوئی اچھے کام کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں یا آپ نے اپنے آپ کو ایسے ہی کھلا چھوڑا ہوا ہے جو آپ کو ایک دن آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اصل کچھ نہیں کیا بلکہ ہم سانپ کو دودھ پلا رہے تھے. اللہ تعالیٰ یعنی یہ باتیں عملی ہیں، اگر آپ اتنی سمجھ جائیں تو آپ آٹومیٹکلی جب عمل کریں گے تو دوسری باتیں بھی سمجھ آ جائیں گی. وعلیکم السلام.